الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء اللہ واذکر ربک اذ نسیت وقل عسى ان یہدینی ربی لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اور کروڑہ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد آیات کو دوبارہ پڑھ لیجئے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذْ نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ پچھلی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اصحاب الکہف کی تعداد کو ذکر فرمایا، سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، کہ وہ کہیں گے ان کی تعداد 3 تھی، چوتھا ان کا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ، اور وہ کہتے ہیں کہ اصحاب الکہف کی تعداد 5 تھی، چھٹا ان کا کتا تھا، رَجْمًا بِالْغَيْبِ، لیکن اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ ثَامِنُهُمْ وَكَلْبُهُمْ، اور جو کہتے ہیں کہ اصحاب الکہف کی تعداد 7 تھی اور 7واں ان کا کتا تھا۔ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، کہہ دیجئے اللہ زیادہ جانتا ہے، مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، مگر نہیں جانتے تھوڑے ہی۔ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور تم آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو اس معاملے میں جو ظاہر ہے، وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور نہ پوچھو ان کے بارے میں مگر کسی ایک سے۔ آج کی اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے یہاں سے پھر موضوع کو تبدیل کر دیا گیا، اور جس طرح کے صورت کے آغاز میں بات کی گئی تھی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مشرکین مکہ نے یہ 3 سوال پوچھے، اصحاب الکہف کون شخص ہیں، ذوالقرنین کون تھا، اور روح کیا چیز ہے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے 16 دن تک وحی نازل نہ ہوئی، جس وجہ سے پریشانی آ گئی۔ تو اللہ رب العالمین نے اب اسی معاملہ کی طرف ذکر کیا ہے، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، پہلے لفظی ترجمہ سن لیجئے، اور لا تقولن، ہرگز تم نہ کہو، لشیء، کسی چیز کے بارے میں، انی، بے شک، فاعل، کرنے والا ہوں، ذالک، یہ، غدا، کل، الا، مگر ان یشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، واذکر ربک، اور یاد کر اپنے رب کو، اذ، جب، نسیت، تو بھول گیا، وقل، اور کہہ دیجئے، عسیٰ، امید ہے، ان یہدینی، یہ کہ ہدایت دے گا مجھے، ربی، میرا رب، لأقرب، ان قریب، من ھذا رشدا، بہت ہی زیادہ قریب ہے۔ یہ 2 آیت کریمہ جو ہیں، ان دونوں آیات میں اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاملے کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، جب بھی کوئی کام کرنا چاہو، جب بھی کسی چیز کا ارادہ رکھو، تو تم ہرگز یہ بات نہ کہا کرو کہ میں یہ کل کو یہ کام کرنے والا ہوں۔ غدا عربی زبان میں آنے والے کل کو کہتے ہیں، فاعل کا مطلب کام کرنے والا، لشیئن، کسی چیز،
اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا تم نے کوئی کام کرنا ہے، کوئی بھی عمل کرنا ہے، کوئی بھی فعل کرنا ہے، یہ نہ کہا کرو کہ یہ میں کل کروں گا، بلکہ کہنا کیا ہے، الا ان یشاء اللہ، مگر اگر میرا اللہ چاہے تو میں یہ معاملہ، یہ کام، یہ فعل کل کو کروں گا۔ یعنی اللہ کی رضا کو شامل کرنا لازمی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دنیا میں کائنات میں فضیلت والے کون لوگ ہیں، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کائنات میں فضیلت والے سب سے زیادہ انبیاء کرام ہیں، انبیاء کرام کے بعد صلحاء عابدین ہے، اس کے بعد ہر انسان کا درجہ بدرجہ نیچے آ جاتا ہے جس طرح وہ عبادت کے اندر مشغول رہتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کائنات میں جو جتنا زیادہ نیک ہو اس کی اتنی ہی زیادہ آزمائش آتی ہے، جتنا جو انسان توحید پر پختہ ہو اللہ رب العالمین اسے اتنا ہی زیادہ آزماتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اگر زندگی کو دیکھا جائے، حالات کو پڑھا جائے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر 80-85 سال کی عمر تک مسلسل یہ اتنا عرصہ 1 صدی کے قریب آزمائش میں گزرا۔ پیدائش کا وقت تھا، بچوں کو قتل کیا جاتا تھا، اس گھر میں پیدا کیا جس گھروں میں بتوں کی عبادت کی جاتی تھی، اور باپ خود بت بنا کر بیچتا تھا۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے عام لوگوں سے زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عقل اور شعور عطا فرمایا۔ پھر اپنے خدا کی تلاش میں کبھی سورج، کبھی چاند، کبھی ستارے، اور سورج کو دیکھ کر یہ بات کہی تھی ھذا اکبر، یہ بڑا ہے۔ پھر جب غروب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں فلما افلا، جو غروب ہو جائے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمانے لگے کہ میرا رب تو وہ ہے جو زمین اور آسمان ان ساری کائنات کا مالک ہے۔ تو پھر جب قوم نے بتوں کو توڑنے کی وجہ سے، پہلے قوم نے دعوت کو نہ مانا، جب بتوں کو توڑا قوم نے آگ میں پھینک دیا، آگ سے نکلے۔ پھر 80-85 سال کی عمر تک اللہ رب العالمین نے اولاد سے محروم رکھا۔ بہرحال جس بات کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جتنا اللہ کا توحید والا ہو، جتنا نیک شخص ہو، اتنی اس کی آزمائش سخت ہوتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ لیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس قدر تکالیف، کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے، خون سے جسم مبارک لت پت ہو گیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا، کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکالیف آئیں۔ جو انسان جتنا زیادہ اللہ والا ہوتا ہے اس کی آزمائش اتنی سخت ہوتی ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک دفعہ اپنی زندگی میں انشاءاللہ اللہ کی رضا کو شامل نہ کیا تھا تو اللہ رب العالمین نے کتنی بڑی آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ ہم کتنے معاملات ہیں روزانہ کی بنیاد پر ہم ان میں اللہ کی رضا کو شامل نہیں کرتے، تو اللہ رب العالمین بھی ان آیات میں اسی بات کی طرف تذکرہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، ہرگز یہ بات نہ کیا کرو کہ یہ میں کام کل کرنے والا ہوں، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر جو میرا اللہ چاہے، جو میرے اللہ کی رضا شامل ہو۔ اگر اللہ چاہے انشاءاللہ کہیں کہ میں فلاں کام کل کروں گا انشاءاللہ، تو اس میں اللہ کی رضا شامل ہو جائے گی۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین مخاطب ہوئے اور فرمانے لگے وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور یاد کر اپنے رب کو، اِذْ نَسِيتَ، جب تو اپنے رب کو بھول گیا۔ صرف اتنی بات نہ کہنا کہ انشاءاللہ میں ان سوالوں کے جواب کل دے دوں گا، انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین فرمانے لگے کہ میرے محبوب پیغمبر تو نے مجھے بھلا دیا، اس بات کو یاد کر۔ وَقُلْ، اور کہہ دیجیے عَسَىٰ، امید ہے، اَن يَهْدِيَنِي، میرا اللہ اَن يَهْدِيَنِي ربی، میرا رب مجھے ہدایت دے گا، لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا، ان قریب میرا اللہ مجھے ہدایت کے راستے پر چلا دے گا۔ اب کیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت پر نہیں تھے؟ جبکہ سورہ یاسین کی ابتدائی آیات میں ہم نے پڑھا تھا عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم پر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جنت کا دروازہ کھلایا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہیں۔ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے پہلے ہی بیان فرما دی، اور پھر اللہ رب العالمین کا یہ فرمانا اور آقا علیہ السلام سے یہ بات کہلوانا کہ کل کہہ دیجیے عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا، کہ ان قریب میرا اللہ مجھے ہدایت اور سیدھے راستے کی طرف گامزن کرے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات دیر تک اپنے گھر میں، اپنے حجرے میں
دیر تک قیام اللیل کرتے، پاؤں مبارک سوج جاتے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ آپ کے تو گناہوں کو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا، آپ تھوڑی نماز پڑھ لیجیا کریں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا افلا اکون عبدا شکورا، کہ عائشہ کیا تو یہ نہیں چاہتی کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ یہاں پر بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطی کو سامنے نہیں رکھا، بلکہ یہ امت کی تربیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیے وہ امت کے لیے ہے کہ امت دیکھ کر اس پر عمل کرے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوانا کہ کل عسا ان یہدینی ربی لاقرب من ھذا رشدا، کہ ان قریب میرا رب مجھے ہدایت عطا فرمائے گا۔ اگر ہم اللہ کی رضا کو شامل حال نہ کریں تو یقیناً ہم بھی گمراہی کی طرف چلے جائیں گے۔ ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما دے۔ پھر تیسری آیت ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ وَلَبِثُوا اور وہ ٹھہرے فی میں کہفہم اس غار میں 300 سنین سال وازدادوا اور زیادہ 9۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں اصحاب الکہف کے غار میں کتنا وقت گزارا؟ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ، سنین سنہ کی جمع ہے 300 سال، فی کہفہم 300 سنین 300 سال، وازدادوا 9 اور زیادہ 9 سال، یعنی اصحاب الکہف 309 سال تک سوتے رہے۔ 309 سال تک سونا مطلب یہ ہے کہ ان پر ایک قسم کی موت کو واقع کر دینا کیا جانا، لیکن وہ موت نہیں آئی، وہ سوئے ہوئے تھے، وہ کروٹیں بدلتے تھے، ان پر سورج کی کرنیں پڑتی تھیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان کو بیدار کیا، نہ ان کے ناخن بڑھے، نہ ان کے بال بڑھے، نہ ان کے جسم کے اعضاء بڑھے، نہ ان کے چہرے اور نہ ان کی جو جسم کی جلد ہے اس میں بل پڑے، نہ بڑھاپا آیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان کی زندگی کو ایک قسم کا وہاں پر روک دیا نیند کے عالم میں، اور جب بیدار ہوئے، جس طرح پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ ہمارے میں سے ایک شخص ایسا جائے جو ایمان کا پختہ ہو اور جا کر بازار سے کوئی چیز کھانے کے لیے لے کر آئے، اور ساتھ ساتھ اس بات کے کو بھی ذکر کیا کہ وہ جانے والا جا کر وہاں پر بتلا نہ دے۔ بہرحال انشاءاللہ اگلی آیات میں تفصیل آئے گی۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِ هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔